جزاک اللہ۔ دیکھیے ایک سلسلہ تھا درمیان میں، وہ رہ گیا مجھ سے باتوں بات میں، وہ یہ کہ آج کے اس پروگرام کی صدارت جس عظیم شخصیت کے سر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں بیٹھا ہوا ہر حافظ، یہاں بیٹھا ہوا ہر عالم اور یہاں بیٹھا ہوا ہر مدرسے کا بچہ جانتا ہے کہ استاذ گرامی عارف باللہ نمونہ اسلاف حضرت مولانا محمد اظہار الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ محتمم الجامعۃ العربیہ اشرف العلوم کنھواں شمسی کی شخصیت علم و عمل کے اعتبار سے کتنی بلند اور بلندی کے کس فصیل پہ ہے، یہاں بیٹھا ہوا ہر دانہ شخص سمجھتا ہے۔ اور آج کے اس پروگرام کے کامیابی کی یہ ضمانت بھی ہے کہ الحمدللہ حضرت ہمارے درمیان تشریف لا چکے ہیں اور چند ہی منٹوں میں انشاءاللہ ہمارے درمیان ڈائز پر موجود ہوں گے۔ میں اس وقت آپ کو ایک بات بتاؤں کہ حضرت کی تحریک صدارت میں نے پیش کی ہے اور آپ تمام لوگوں کی طرف سے، ڈائز کی طرف سے اور یہاں بیٹھے ہوئے ایک ایک شخص کی طرف سے تائید صدارت اور خطبہ استقبالیہ پیش کرنے کے لیے آج کے اس پروگرام کے کنوینر جامعہ حاضہ کے خادم استاذ حضرت مولانا محمد سجاد صاحب القاسمی دامت برکاتہم العالیہ سے درخواست گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے اور خطبہ استقبالیہ پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس عظیم المرتبہ شخصیت کا نام صدارت کے لیے پیش کیا گیا ہے، میں اپنی جانب سے اور اپنے اسٹیج پر بیٹھے تمام رفقا اور تمام حاضرین مجلس کی جانب سے پرزور تائید کرتا ہوں، حضرت والا کی صدارت میں انشاءاللہ پروگرام بحسن و خوبی اختتام تک پہنچے گا انشاءاللہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ اسٹیج پر رونق افروز میر کارواں، صدر محفل، مہمانان اعظام، دانشوران قوم ملت اور محترم حاضرین جلسہ، پیش کرتا ہوں تمنا محبت کا سلام، اپنے احباب کو دیتا ہوں مسرت کا پیغام۔ سب سے پہلے حمد و ثنا کے پھول اس رب العالمین کے برگاہ میں نشاور کرتا ہوں جس نے انسان کو حسن تقویم کے سانچے میں ڈالا، پھر اس کو معلم یعلم کی تعلیم سے آراستہ کیا، اور عقیدت و محبت کا گلدستہ پیش کرتا ہوں اس محبوب سبحانی کی خدمت عالیہ میں جن کو رحمان نے رحمت للعالمین اور معلم انسانیت بنا کر مبعوث فرمایا۔ محترم سامعین، موجودہ دور میں جدید ذہن کے حوالے سے قدیم نصاب کے حامل مدارس و مکاتب کی اصلاح اور ان کی جدید ترتیب و تعمیر کے سلسلے میں آئے دن بہت سی باتیں اور سجھاؤ تحریر و تقریر میں نظر آ رہی ہیں۔ ترمیم اور نظر ثانی کی یہ باتیں اس قدر تواتر و اصرار کے ساتھ منظر عام پر آ رہی ہیں کہ ہمارے مدارس کے ذمہ دار بھی مرعوب ہو کر دفاعی پوزیشن میں آ گئے ہیں، یا پھر ان کے ذہن و فکر نے نظر ثانی اور تبدیلیوں کی بات قبول کر لی ہے جو بالکل غیر مناسب ہے۔ مدرسوں کے سلسلے میں شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے چونکا دینے والے احساسات و خیالات ملاحظہ ہوں جو انہوں نے ایک مستشیر کی بات سن کر درد بھری آواز میں کہی تھی: جب میں تمہاری طرح جوان تھا تو میرے قلب کی کیفیت بھی ایسی ہی تھی، میں بھی وہی کچھ چاہتا تھا جو تم چاہتے ہو، انقلاب، ایک ایسا انقلاب جو ہندوستان کے مسلمانوں کو مغرب کی مہذب اور متمدن قوموں کے دوش بدوش کھڑا کر دے۔ لیکن یورپ کو دیکھنے کے بعد میری رائے بدل گئی، ان مکتبوں کو اسی حال میں رہنے دو، غریب مسلمان کے بچوں کو انہی مکتبوں میں پڑھنے دو، اگر یہ ملا اور درویش نہ رہے تو جانتے ہو کیا ہوگا، جو کچھ ہوگا اسے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں۔ اگر ہندوستان کے مسلمان مدرسوں کے اثر سے محروم ہو گئے تو بالکل اسی طرح جس طرح اسپین میں مسلمانوں کے 800 سالہ حکومت کے باوجود آج گرناتا اور قرطبہ کے کھنڈرات اور الحمرہ کے سوا اسلام کے پیروان اور اسلامی تہذیب کے آثار کا کوئی نقش نہیں ملتا، ہندوستان میں بھی آگرہ کے تاج محل اور دہلی کے لال قلعہ کے سوا مسلمانوں کے 800 سالہ حکومت اور تہذیب کا کوئی نشان نہیں ملے گا۔ غضب ہے یہ رہبران خودبین، خدا تیری قوم کو بچائے، مسافران رہے حرم کو رہے کلیسا دکھا رہے ہیں۔
حضرات یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ مدارس اسلامیہ دین کے آہنی قلعے ہیں، ان کی بقا و تحفظ ہمارا دینی و ایمانی فریضہ ہے۔ اگر یہ مدارس باقی نہ رہے تو ذہنی و فکری ارتداد کا زبردست اندیشہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حکومتوں کی نگاہ میں برابر یہ مدارس کھٹکتے رہتے ہیں اور وہ بے بنیاد الزام عائد کر کے مدارس کو بند کرنے یا ان کی شبیہ کو مس کرنے کی مذموم کوششیں کرتے رہتے ہیں، مگر الحمدللہ ارباب مدارس خداداد بصیرت اور ایمانی جرأت و ہمت کے ساتھ مدارس کے دفاع اور ان کی بقا تحفظ کے لیے ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں۔ موجودہ حکومت نے جس کی اسلام دشمنی جگ ظاہر ہے، پارلیامنٹ میں وقف ترمیمی بل 2024 پیش کیا ہے جو آئین میں دیے گئے اقلیتوں کے بنیادی حقوق کے سراسر خلاف ہے۔ اس بل کو پاس کرانے کے لیے حکومت وقت اب ٹیڑھی چوٹی کی کوشش کر رہی ہے، مگر حزب مخالف کے شدید رد عمل اور قائدین ملت بالخصوص امارت شریعہ بہار و اڑیسہ اور جھارکھنڈ، جمعیت علماء ہند اور مسلم پرسنل بورڈ اور دیگر دینی و ملی تنظیموں کے شدید احتجاج کی وجہ سے یہ بل زیر التوا ہے۔ خدا نہ خواستہ مسلمانوں اگر یہ بل پاس ہو گیا تو ہم سے ہمارے مدارس، مساجد، مقابر، خانقاہیں اور درگاہیں حکومت جب چاہے گی چھین لے گی اور ہم کبھی افسوس ملتے رہ جائیں گے۔ ایسی نازک گھڑی میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے مخلص قائدین کی آواز پر ہمیشہ لبیک کہیں اور مسلک و مشرف سے بالا تر ہو کر اپنے وجود کے بقا و تحفظ کے لیے اپنی صفوں میں زبردست اتحاد کا مظاہرہ فرمائیں۔ آئیے آج کے اس عظیم الشان اجلاس میں ہم سب اس غیر قانونی وقف ترمیمی بل 2024 کو اپنے قائدین کی موجودگی میں مسترد کرتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ اوقاف کی جائیداد کو غصب کرنے والا یہ بل ہمیں کسی حال میں منظور نہیں ہے۔ منظور ہے نہیں ہے، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں۔ برادران ملت، شمالی بہار کا یہ قدیم دینی و ملی درسگاہ جس کی پرشکوہ عمارت اور وسیع و عریض احاطے میں ایک عظیم الشان جلسہ دستربندی اور وہ اصلاح معاشرہ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے جس میں شرکت کے لیے ہم سب تشریف لائے ہوئے ہیں، اس کی ایک لمبی تاریخ ہے۔ مختصر طور سے میں اس ادارے کے سلسلے میں آپ کو بتانا مناسب سمجھتا ہوں۔ جس زمانے میں جہالت عام تھی، پڑھے لکھے لوگ بہت کم تھے، بے حیائی و فحاشی کا دورہ تھا، خاندان سادات کا ایک چشم و چراغ مرکز علم و فن جونپور سے حافظ و عالم بن کر اپنے گھر لوٹا تو اس نے دیکھا کہ گرد و پیش کے حالات دیگرگوں ہیں، جہالت اور بددینی عام ہے، بدعت و خرافات، رسوم و رواج کا دورہ ہے، پورا علاقہ علم کی روشنی سے محروم ہے۔ تو اس نوجوان نے علوم نبوت کی نشر و اشاعت، علوم و نبوت کی نشر و اشاعت، دین و ملت کی حفاظت و صیانت کے لیے ایک دینی ادارہ قائم کرنے کا مصمم عزم کر لیا اور اپنے عزائم کی تکمیل کے لیے کوششیں تیز کر دی۔ اس غیور نوجوان کو جس کا سینہ عشق نبی سے جگمگا رہا تھا، معلوم ہوا کہ قریب کے ہی ایک گاؤں میں چند دینی غیرت و حمیت رکھنے والے باضمیر حضرات اپنے ذاتی خرچ سے ایک مدرسہ چلا رہے ہیں۔ وہ نوجوان بڑا خوش ہوا اور ان لوگوں سے ملاقاتیں کی اور اس سلسلے میں تفصیلی جانکاری حاصل کی اور پھر اس نے احباب کو مشورہ دیا کہ آپ لوگ قابل قدر ہیں کہ علم کی شمع روشن کیے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ جیب خاص سے کسی ادارے کا چلانا آسان نہیں، بہت ہی مشکل ہے۔ مدرسے تو عمومی چندوں سے چلتے ہیں اور ملا و درویش حضرات ہی اچھے طریقے سے اس اہم کام کو انجام دے سکتے ہیں۔ آپ ہمیں یہ مدرسہ دے دیجئے، ہم اسے آپ کے قریب اپنی زمین پر قائم کریں گے اور اس ادارے کو فروغ دینے اور اس کو باب عروج تک پہنچانے کے لیے ہم اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے۔ اس مخلص نوجوان کی اس گراں قدر تجویز کو ان پاک طینت ہستیوں نے برسر و چشم قبول کیا اور مدرسے کو برضا و رغبت اس کے حوالے کر دیا۔ پورا علاقہ اس مخلص خادم قوم ملت کو حافظ سید آل امام رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتا ہے۔ اور وہ مخلص احباب جنہوں نے مدرسہ قائم کیا تھا وہ تھے موجودہ سیکریٹری جناب ناز احمد خان عرف پپو خان کے جد اکبر، جناب عبد الغفور خان صاحب ان کے برادران۔ حضرات، مجاہد قوم ملت حافظ سید آل امام رحمت اللہ علیہ نے اپنے مخلص رفاق کی معیت میں 1915 میں اپنے گاؤں رامپور بیریا میں مدرسے کی بنیاد ڈالی، صرف مکان بدلا، مدرسے کا نام وہی باقی رہا جو پہلے تھا۔ حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی جائیداد کا بڑا حصہ مدرسے کے نام وقف کیا۔ آج جس وسیع قطع اراضی پر مدرسہ پھیلا ہوا ہے، یہ پوری زمین حضرت حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ اور ان کے مخلص برادران جناب سید فضل امام صاحب رحمت اللہ علیہ اور جناب
جناب سید نور الامام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وقف کردہ ہے۔ اس تعلیمی و تربیتی ادارے کو ترقیات سے ہمکنان کرانے میں حضرت حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مخلص صاحب جائیداد اور متمول احباب نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، ہمیشہ آپ کے شانہ بشانہ کھڑے رہے۔ بڑی ناسپاسی ہوگی اگر اس موقع پر ان رفقا کا ذکر نہ کیا جائے جنہوں نے ہر قدم پر آپ کا مخلصانہ ساتھ دیا۔ ان میں سر فہرست تھے کنڈوا کے جناب نور الحسن خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور جناب یوسف خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ان دونوں بزرگوں نے مدرسہ کے نام زمینیں بھی وقف کی اور بھرپور مالی تعاون بھی پیش کیا۔ باراڈی کے الحاج شیخ ننک اور شیخ مظہر الحق شیخ ٹولی کنڈوا کے الحاج شیخ مختار صاحب کے آبا و اجداد نے بھی زمینیں مدرسے کے نام وقف کی۔ اسی طرح گوچھی کے جناب سید عبید الرحمان صاحب اور جناب مرحوم فیض الرحمان صاحب سابق نائب سیکرٹری مدرسہ حاضہ کے آبا و اجداد نے زمینیں وقف کی۔ جناب غلام محمد رامپوری کے خاندان کے مرحومین نے زمینیں وقف کر کے مدرسہ کو استحکام بخشا۔ جناب سید محمد ادریس صاحب کے جد امجد چلہائی میر نے بانی مدرسہ کی ترغیب پر قومی شاہراہ رانی واس اور کالج سے متصل 28 کٹھے پر مشتمل ایک بڑی قیمتی زمین مدرسے کے نام وقف کر کے ایک بڑا دینی و ملی کارنامہ انجام دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام مرحومین کی مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ بزرگان محترم، اس ادارے کے بانی مجاہد قوم ملت حافظ سید آل امام رحمۃ اللہ علیہ نہایت مخلص انسان تھے۔ پوری زندگی مدرسے کی خدمت کی مگر نہ کبھی کوئی اجرت لی اور نہ کوئی عہدہ قبول کیا، جس کا اثر یہ ہوا کہ ادارہ دین دونی رات چوگنی شاہراہ ترقی پر گامزن ہو گیا۔ دور و قریب کے نامور علماء نے اس ادارے کے مسند صدارت کو زینت بخشی، خصوصاً اسلم صاحب، خصوصاً مخدوم بہار عارف باللہ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سابق ناظم جامعہ عربیہ اشرف العلوم کلھواں، صاحب الفقہ المیسر حضرت مولانا شفیق الرحمان صاحب ندوی، حضرت مولانا امام الدین قاسمی سیتامڑھی اور جناب حافظ عبدالعظیم صاحب رامپوری۔ اس ادارے کے زیر اہتمام بڑے بڑے اجلاس منعقد ہوئے ہیں جس میں اپنے وقت کے ناب گئے روزگار شخصیات نے شرکت فرمائی ہے۔ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی، مشہور دینی دستگاہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی مدرسہ کی خلوص دعوت پر تشریف لا چکے ہیں۔ امارت شریعہ بہار اڑیسہ و جھارکھنڈ کے نائب امیر قاضی شریعت حضرت مولانا مجاہد الاسلام صاحب قاسمی نے مدرسہ حاضہ میں پیش آنے والے ایک ناخوشگوار واقعے کے موقع پر علاقے کے مسلمانوں کے درمیان باہمی صلح و صفائی کی غرض سے مسلسل 3 روز قیام فرمایا اور ایک بڑے جلسے سے خطاب عام بھی فرمایا۔ یہ ادارہ اپنے قیام کے روز اول سے خدمت دین اور اشاعت علم دین کا اہم فریضہ انجام دیتا چلا رہا ہے۔ اس ادارے کے فضلاء اور فارغین ملک کے مختلف علاقوں میں خدمت دین کا کام انجام دے رہے ہیں۔ اس کے فارغین بڑے بڑے دینی و دنیاوی عہدوں پر فائز ہیں۔ شروع میں ادارے کے لیے قربانی دینے والوں کی نسلیں آج بھی پورے طور پر اس ادارے سے مربوط ہیں۔ ماضی میں جناب یوسف خان صاحب کے فرزند جلیل، افسوس ہے کہ اسٹیج پر جناب اشتیاق خان صاحب موجود نہیں ہیں، جمیل احمد خان صاحب کی قیادت میں اراکین مجلس منتجمہ نے ایک عظیم الشان سے روزہ اجلاس امیر خامس حضرت اقدس مولانا عبد الرحمان صاحب نقشبندی کی صدارت میں 1989 میں منعقد کیا تھا، جس میں جانشین حکیم الاسلام حضرت مولانا سالم صاحب قاسمی سابق محتمم دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا شاہین جمالی چترویدی رحمۃ اللہ علیہ اور مجاہد قوم ملت حضرت مولانا اقبال احمد مظاہری رحمۃ اللہ علیہ بانی جامعہ عربیہ سراج العلوم سیوان تشریف لا چکے ہیں۔ ہمیں بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آج کا یہ عظیم الشان اجلاس جناب جمیل احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند جناب اشتیاق خان صاحب کی سرپرستی، جناب نظام الدین خان صاحب کی تحریک و صدارت اور جناب وسیل خان صاحب کی توجہ اور مدرسہ حاضہ کے فعال اور متحرک سیکریٹری جناب ناز احمد خان عرف پپو خان کی قیادت میں بڑے ہی تسک و احتشام کے ساتھ منعقد ہو رہا ہے۔
حضرات گرامی قدر سابقہ کمیٹی جس کی قیادت ایک لمبی مدت تک جناب ظفر اللہ خان صاحب اور صدارت جناب مرحوم مختار خان صاحب نے فرمائی، مدرسہ ہذا نے ترقی کے منازل طے کیے، عمارتیں بھی بنی اور تعلیمی نظام میں بہتری آئی۔ صدارت تدریس کے عہدے پر استاذ محترم حضرت مولانا ابو القیس صاحب قاسمی جو ماشاءاللہ بھی رونق اسٹیج ہیں، جن کی انتھک کوششوں کے نتیجے میں مدرسہ ہذا نے ہر شعبے میں خاطر خواہ ترقی کی۔ حضرت الاستاذ نے مدرسے کو کامیابیوں کی بلندیوں تک پہنچایا۔ صدر مدرسہ جناب مختار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، کی خصوصی دلچسپی کی وجہ سے باضابطہ شعبہ حفظ قائم ہوا اور مالیات کا نظام چست و درست ہوا۔ موجودہ کمیٹی کی قیادت ایک مخلص و فعال نوجوان جناب ناز احمد خان اور پپو خان صاحب فرما رہے ہیں، اور صدارت کا فریضہ بحسن خوبی مدرسہ کے مخلص خادم جناب ڈاکٹر رمضان علی صاحب کے بڑے صاحبزادے جناب ڈاکٹر حسن عسکری صاحب انجام دے رہے ہیں۔ سیکریٹری موصوف کی قیادت میں اس مختصر سی مدت میں مدرسہ ہذا نے زبردست ترقی کی ہے، بڑے بڑے کام انجام پائے۔ پورے مدرسے کی چہار دیواری، پارک، دکھن جانب ڈیجیٹل بیت الخلا و غسل خانہ، دار القرآن اور اس کے اوپر بڑا پرشکو ٹائلز زدہ خوبصورت حال، مالیات میں اضافہ و شفافیت، باہر سے آنے والے مہمانوں کے لیے مہمان خانہ، امدادی طلبہ کے داخلے میں اضافہ اور درس و تدریس کے نظام میں عمدگی۔ آج ہم بڑا فخر محسوس کر رہے ہیں کہ 2 سالوں کی قلیل مدت میں 20 طلبہ نے الحمدللہ حفظ قرآن مکمل کیا ہے، جن کے سروں پر دستار حفظ آج کے اس اجلاس میں علماء اور صلحاء کے ہاتھوں باندھی جائے گی۔ محترم سامعین، آج مدرسہ اسلامیہ انجمن فلاح المسلمین رامپور بیریا متعلقہ گوچھی کنڈوا کیسریا کی یہ مبارک شام وارثین انبیاء کی تشریف آوری اور امت مسلمہ کے ایک جمع غفیر کی حاضری کی وجہ سے کس قدر سہانی اور باد نصیب کی بھینی بھینی خوشبوؤں سے لبریز ہے، جس نے مشام جام کو معطر کر رکھا ہے اور روح کو ایک نئی حیات، حرکت، حرارت اور نئی تازگی و توانائی بخشی ہے، جس کی وجہ سے تمام لوگوں کے دمکتے چہروں پر مسکراہٹ اور خوشی کی لہر ہے اور سب کا دل امنگ، حوصلہ اور جذبات سے سرشار ہے۔ موسم خوشگوار، ماحول سازگار، فضا مشکبار اور قلب و روح کو سکون و قرار ہے۔ گلشن یقین کی ہر کلی لالا زار ہے، اور کیوں نہ ہو آمد پہ تیری عطر و چراغ و سبو نہ ہو، اتنا بھی بود و باش کو سادہ نہیں کیا۔ اس بابرکت اور پرمسرت اجلاس میں ہم خدام و اراکین مدرسہ اپنے تمام مہمان نظام، علماء کرام، قائدین، مندوبین اور سامعین حضرات کا خلوص دل سے خیر مقدم کرتے ہیں۔ کہاں میں اور کہاں یہ نکھتے گل، نسیم صبح یہ تیری مہربانی۔ حضرات گرامی، آج کے اس پررونق جلسے میں اس باوقار اسٹیج پر جن عظیم و عبقری شخصیات، علماء ربانیین اور مہمانان اعظام کا ہم استقبال کر رہے ہیں، وہ نائبین رسول اور جانشین انبیاء ہیں، وہ دین محمدی کے محافظ و نگہبان اور علوم نبوت کے شارع و ترجمان ہیں، جن کی علمی گہرائی و گہرائی اور قائدانہ صلاحیت مسلم ہے، جن کی ذات بھور میں پھنسی ہوئی انسانیت کے لیے جو علماء بیٹھے ہوئے ہیں، جن کی ذات بھور میں پھنسی ہوئی انسانیت کے لیے بھور میں ناخدا کی حیثیت رکھتی ہے، جن کی دعوتی، تعلیمی اور معاشرتی خدمات کی ایک روشن تاریخ ہے۔ یقیناً ہماری نگاہیں جب ان عظیم ہستیوں کی طرف اٹھتی ہیں تو ہمارے قلوب فرحت و شادمانی سے لبریز اور ہمارے چہرے بشاشت سے چمک اٹھتے ہیں۔ حق تعالیٰ ان کی تشریف آوری کو صرف اس علاقے ہی کے لیے نہیں بلکہ تمام امت مسلمہ کے لیے مفید سے مفید تر بنائے۔ وہ آئیں ہمارے گھر میں، خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ خصوصاً آج کے اس اجلاس میں ہم بصمیم قلب استقبال کرتے ہیں صدر عالی وقار، مربی با کمال، منتظم بے مثال، عالم با عمل، صوفی با صفا، صاحب فکر و نظر، عارف باللہ حضرت اقدس مولانا محمد اظہار الحق صاحب مظاہری، ناظم اعلیٰ جامعہ عربیہ اشرف العلوم کنھوا کا کہ آپ ہماری دعوت پر تشریف لائے اور جلسہ کی صدارت قبول فرما کر رونق میں اضافہ فرمایا۔ ممکن نہیں کہ کارواں منزل کو پا سکے، ممکن نہیں کہ کارواں منزل کو پا سکے جب تک نہ کوئی راہبر معتبر ملے۔ آج کے اس عظیم الشان کانفرنس میں ہم پرتباق استقبال کرتے ہیں ایسے خطیب کا جو قرآن و وید کے حوالوں سے خطاب فرما کر مسلمانوں اور برادران وطن کے درمیان پیار و محبت اور ہمدردی و بھائی چارے کی ایسی آہنی دیوار کھڑی کرتے ہیں کہ نفرت کے پہلوان اس کو اپنی زور آزمائی سے گرا نہیں سکتے، جن کو سننے اور دیکھنے کے لیے لوگوں کا ہجوم
ٹوٹ پڑتا ہے وہ ہیں میدان خطابت کے شہسوار ماہر وحید و قرآن حضرت مولانا عبداللہ سالم قاسمی چترویدی دامت برکاتہم العالیہ، جنہوں نے اپنی گناہگو مصروفیات کے باوجود ہماری دعوت پر تشریف لا کر ہمت افزائی فرمائی۔ سرور و شادمانی موج زن ہے آج ہر دل میں، سرور و شادمانی موج زن ہے آج ہر دل میں، جو مہمان بن کر آئے آپ محفل میں۔ ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور دل کے اتھا گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں میدان فساد و بلایت کے شہسوار، بزم خطابت کے قائد و امام، دارالعلوم ندوۃ العلماء کے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد خالی صاحب غازی پوری ندوی دامت برکاتہم العالیہ کا، جنہوں نے اپنے بے پناہ مصروفیات کے باوجود مدرسہ حاضہ کی ندوے سے قدیم نسبت کی بنیاد پر ہماری حقیق دعوت کو شرف قبولیت سے نوازا۔ ہم تمام خدام دل کی گہرائیوں سے امارت شریعہ بہار اڑیسہ اور جھارکھنڈ کے نائب ناظم حضرت مولانا مفتی سہراب صاحب ندوی کا پرتپاک استقبال کرتے ہیں، جن کی علمی صلاحیت و لیاقت اور قائدانہ اوصاف سے پورا ہندوستان واقف ہے، جن کی ذات امارت شریعہ کے لیے بالخصوص اور ہندوستانی مسلمانوں کے لیے بالعموم ناخدا کی حیثیت رکھتی ہے، جن کو سننے کے لیے ہزاروں ہزار کی تعداد میں شمع نبوت کے پروانے امٹ پڑتے ہیں۔ اسی طرح ہم خیر مکتب کرتے ہیں مدرسہ بستان رحمت کے بانی و ناظم عارف باللہ حضرت اقدس مولانا محمد وسیم صاحب مظاہری خلیفہ و مجاز حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، جن کی مبارک آمد سے اجڑے ہوئے گلستان میں بہار آ جاتی ہے، جن کے عاشقانہ بیان اور دردمندانہ خطاب سے سینکڑوں لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں، جن کے دامن فیض سے وابستہ طالبان حق روحانیت و ولایت کے مشکل ترین منازل آسانی سے طے کر لیتے ہیں۔ آپ بلا شبہ رہبر شریعت اور آشنائے رموز طریقت، مرد حقانی کی پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے پیش دی شعور۔ ہم استقبال کرتے ہیں ناظم اجلاس جناب قاری اسلم پروانہ صاحب کا، جو ہندوستان کے بڑے نقیب اور شاعر ہیں، اور شہنشاہ ترنم جناب قاری مزمل حیا صاحب کا، جو عشق نبی میں ڈوب کر شان نبی میں ایسی نعت پاک پیش کرتے ہیں کہ سامعین محبت رسول کے عطا سمندر میں غوطہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہم استقبال کرتے ہیں سرزمین چمپارن کے ایک نوجوان شاعر جناب قاری فخر عالم چمپانی صاحب کا، جو اپنے سریلی آواز سے نعت نبی گنگنا کر عاشقان مصطفیٰ کے دلوں پر راج کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم استقبال کرتے ہیں اپنے علاقے کے ہونہار شاعر جناب مہتاب عالم قاسمی کا، جو محتاج تعارف نہیں ہے۔ اسی طرح ہم استقبال کرتے ہیں اپنے جملہ رونق کے اسٹیج علماء کرام مہمانان خصوصی اور صحافی حضرات کا، کہ آپ تمام حضرات نے ہماری دعوت پر لبیک کہا اور ہماری حوصلہ افزائی فرمائی، لاش صفا ہے۔ اسی طرح ہم اپنے جملہ سامعین و حاضرین کا پرتپاک استقبال کرتے ہیں کہ دین و شریعت سے بے رغبتی اور الحاد و ارتداد کے اس دور میں آپ کی آمد اس بات کا بین ثبوت ہے کہ آپ کے دلوں میں اسلام کی چنگاری ابھی باقی ہے، جو شعلہ جوالہ بن کر پورے عالم کو منور کرنے کی استطاعت رکھتی ہے، اور وہ ایمانی حرارت اور اسلامی حمیت ابھی موجود ہے، جو چہردانگ عالم کو تسخیر کرنے کی جسارت رکھتی ہے۔ آخر میں ہم اپنے علاقے کے تمام ہمدردان قوم ملت اور مجلس استقبالیہ کے تمام ارکان بالخصوص سرپرست جناب اشتیاق احمد خان صاحب، صدر جناب نظام الدین خان صاحب، نائب صدر جناب الحاج کلیم اللہ صاحب، سیکریٹری جناب وسیل احمد خان صاحب، نائب سیکریٹری جناب مولانا محبوب الرحمان صاحب قاسمی، بانی و ناظم مدرسہ خیر العلوم کنڈوا کوسر مٹھیا، نائب کنوینر جناب سید پروفیسر عبدالسمیع صاحب، اور خازین جناب ماسٹر محمد بدر عالم صاحب، اور اراکین مجلس منتظمہ بالخصوص مدرسہ حاضہ کے سیکریٹری جناب ناز احمد خان صاحب اور پپو خان، جن کی خصوصی توجہ اور کوششوں سے اتنا بڑا اجلاس منعقد ہو سکا، اور صدر جناب ڈاکٹر حسن عسکری صاحب، جو ہر موڑ پر مفید مشوروں سے نوازتے رہے، اور مدرسہ حاضہ کے فعال رکن جناب جمیل اختر خان صاحب، جناب شکیل احمد صاحب، اپنے جملہ اساتذہ کرام مدرسہ حاضہ جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے، اور ہم اپنے دو شاگرد عزیزم عرش عالم سلمہ عزیزم محمد برکت اللہ سلمہ کا پرخلوص استقبال کرتے ہیں، جنہوں نے اجلاس کو کامیابیوں سے ہمکنار کرانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ حضرات علماء کرام، مہمانان ذی وقار، سامعین جلسہ، مدرسہ اسلامی انجمن رفاع المسلمین رامپور بیریا متعلقہ گوچھی کنڈوا میں آپ حضرات کی آمد پر ایک بار پھر سبھی میں قلب سے آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ہمیں احساس ہے کہ آپ حضرات کی
والہنا عقیدت و محبت جن اعجازات و مدارات کی متقاضی ہے، ہم سے اس کا عشر عشیر بھی ادا نہیں ہو سکا، چہ جائے کہ ہم اس کی کما حقوق ادائیگی سے سبکدوش متصور کر سکیں، مگر آپ حضرات کے اخلاق کریمہ سے ہمیں قوی امید ہے کہ کوتاہیوں کو نظر انداز فرمائیں گے اور دعا فرمائیں گے کہ رب ذوالجلال اس اجلاس کو قبولیت سے مالا مال اور مقصد میں کامیابی سے ہمکنار فرمائے، آمین۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، تمہیں چل دیے داستان کہتے کہتے۔ مقربی سامعین، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے اس پروگرام کے حوالے سے نہ صرف اس پروگرام کے حوالے سے بلکہ مدرسہ حاضہ کے تمام تر تاریخی لمحات، تاریخی کارنامے اور اس مدرسے کے مؤسس، اس مدرسے کے بانی ناظم اور اس مدرسے کے تمام وہ حضرات اکابرین جن کی محنت، جن کی لگن اور جن کی جہد مسلسل کے بعد یہ ادارہ اس بلندی پر ہے، ان تمام چیزوں کو حضرت مولانا سجاد صاحب قاسمی نے جس حسن کے ساتھ اور خوبی کے ساتھ خطبہ استقبالیہ کے ذریعے پیش کیا ہے، میں آپ کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں اس منظم اور مرتب خطبہ استقبالیہ کے لیے، جس کے اندر آپ نے بہت مختصر تحریر میں آپ نے مدرسے کے کئی سالوں کے بلکہ کئی مدرسے کے کئی دہائیوں کا آپ نے ذکر کیا اور بحسن و خوبی ذکر کیا۔ میں دعا گو ہوں ان تمام بزرگان دین کے لیے اور ان تمام امت کے قائد کے لیے جن کا ایک ایک لمحہ، جن کی زندگی کا مشن، جن کی زندگی کا ترہ امتیاز اور جن کی زندگی کی اولین ترجیح یہ رہی کہ مدرسہ حاضہ ترقی کرے۔ اللہ رب العزت، ایک ایک شخص آمین کہیں گے کہ اللہ رب العزت ان تمام بانیان اور ان تمام بزرگوں کی مغفرت فرمائے، اللہ رب العزت اعلی علیین میں جگہ عطا فرمائے، اور آج جن بچوں کے سر پہ دستار بندی یعنی حفظ قرآن کریم کی دستار ہونی ہے، ان تمام بچوں کے قرآن کریم کی تلاوت اور ان کی زندگی بھر کی محنت اور اس ادارے سے محبت کا ثواب اللہ رب العزت ان تمام بانیان کی روح کو پہنچائے۔